بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل وائس کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کرامت شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھدونڈ نام کے ایک گاؤں میں گئے۔ یہ گاؤں چھوٹے بڑے مندروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں زیادہ ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقہ میں آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو ایک اژدہا بڑا سا سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا اور ہراساں کیا کرتا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں کے مسجد میں داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں سانپ بن کر کنڈلی والا سانپ بن کر بیٹھا رہتا۔ لوگ خوف زدہ ہو جاتے۔ سید اشرف جب بھدونڈ پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کی کارشانیوں سے مطلع کیا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی جوگی اس طرح سے ہمیں پریشان کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی مندروں کے علاقے میں جانے سے لوگوں نے منع کیا، مگر آپ نے فرمایا اب تو میں اپنا قیام ہی بڑے مندر میں کروں گا۔ یہ کہہ کر سید اشرف جہانگیر ایک بڑے مندر کی طرف گئے۔ مندر کے اندر پہنچے تو آپ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا، کمال، وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو اژدہائی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے؟ یہ سن کر ایک نوجوان پجاری چراغ پا ہو گیا اور سید اشرف کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ سید اشرف جہانگیر نے نظر بھر کے صرف اس کو دیکھا، ایک ہی لمحے میں سارے کے سارے پجاری پتھر بن گئے۔ پھر سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بے لباس جوگی ایک بت مورتی کے آگے بیٹھ کر جاپ کر رہا تھا۔ آپ کی آہٹ سن کر غصے سے آپ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے بولا، تم نے میرے چیلوں کو تو پتھر کا بنا دیا ہے، اب کیا میری تپسیا بھی بھنگ کرنا چاہتے ہو؟ اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے ہو۔ سید اشرف جہانگیر مسکرائے اور فرمایا، تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی تم مکمل نہیں ہوئے ہو۔ یہ بات سید اشرف کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے ستونوں کے درمیان اڑنا شروع کر دیا۔ سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ پنڈت ایک کپڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا، آہوزاری کرنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر ترس آنے لگ گیا۔ آپ نے اس کو سیدھا کھڑا کیا اور وہ اس طرح اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیکھنے لائق تھی۔ آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ وہ فوراً سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام بدل کر کمال پنڈت ہی رکھ دیا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید ہو گئے اور وہی مندر ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس قصبہ کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔